اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم صل وسلم على نبينا محمد سورة البينة بسم اللہ الرحمن الرحیم لم نہیں یا کن تھے الذین وہ جنہوں نے کفارو کفر کیا من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین میں سے منفکین باز آنے والے حتیٰ یہاں تک کہ تأتیہم آ جائیں ان کے پاس البینہ واضح دلیل رسول ایک رسول من اللہ اللہ کی طرف سے یتلو جو پڑھتا ہے صحفن صحیفے مطہرہ پاکیزہ فیہا اس میں کتب تحریریں ہیں قیمہ درست وما اور نہیں تفرقہ کیا الذین ان لوگوں نے جو اوتو دیے گئے الکتابہ کتاب الا مگر من بعدی بعد اس کے ما جو جاءتہم آئی ان کے پاس البینہ کھلی دلیل وما اور نہیں امیرو وہ حکم دیے گئے تھے مگر لیعبدو کہ وہ عبادت کریں اللہ کی مخلصین خالص ہو کر یا خالص کرنے والے لاہو اس کے لیے الدین دین کو حنفاء یکسو ہو کر ویقیمو اور وہ قائم کریں الصلاۃ نماز ویؤتو اور وہ ادا کریں الزکاۃ زکات وذالک اور یہ ہے دین القیمہ درست ان الذین بے شک الذین وہ جنہوں نے کفارو کفر کیا من اہل الکتابی اہل کتاب میں سے والمشرکین اور مشرکین فی ناری آگ میں ہوں گے جہنم کی خالدین ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ شر بدترین البریہ مخلوق انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے وعملوا اور انہوں نے عمل کیے الصالحات نیک اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ خیر بہترین البریہ جو ہے وہ مخلوق ہو جائے گی آپ کی جزاؤہم بدلہ ان کا عندہ پاس ہے ربہم ان کے رب کے جنات باغات عدن ہمیشگی کے تجری بہتی ہیں من تحتہا ان کے نیچے سے الانہار نہریں خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا ان میں ابدن ہمیشہ رضیہ راضی ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی عنہم ان سے ورضو اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے ذالک یہ لمن اس کے لیے جو خشیہ ڈر کیا ربہ اپنے رب سے تو یہ جی ہمارا الحمدللہ اس کا ہو گیا لم یکن الذین کفروا پہلی جو آیت ہے اس کا جو ترجمہ ہے اس میں اہل کتاب کے حوالے سے بات کی جا رہی کہ اہل کتاب کے بعض کافر اور مشرکین کفر سے رکنے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس کیا ہے واضح دلیل آ جائے یہ پہلی آیت کا ترجمہ اس کے بعد دوسرا ہے رسول من اللہ دوسری آیت اللہ کی کتاب اللہ کی طرف سے رسول من اللہ کی طرف سے ایک رسول جو کیا ہے پاکیزہ صحیفے پڑھے کیسی ہیں وہ صحیفے قیمہ درست یہ بات کی ہے جن میں درست اور کیسے معتدل احکام ہیں مشکل والے نہیں پھر آیا نمبر 4 ہے آپ کے سامنے اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں سے جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ ان کے پاس واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑا یہ بھی بتا دیا گیا کہ ان کو کتاب دے بھی دی گئی لیکن اس کے باوجود جو تفرقہ ان کے اندر آیا ہے وہ واضح دلیل آ جانے کے بعد پڑا پھر آیت نمبر 5 دیکھیے حالانکہ انہیں حکم کیا دیا گیا تھا کہ وہ بندگی کو اللہ کے لیے خالص کر کے یکسو ہو کر اس کی عبادت کرے اور وہ نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ دے اور یہی سیدھی ملت کا دین ہے ٹھیک ہے دین القیمہ کی بات کی جا رہی ہے اور بے شک آیت نمبر 6 بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین آتش جہنم میں جلیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے وہی لوگ مخلوق میں بدترین ہیں ٹھیک ہے شر البریہ اور خیر البریہ یہ یہاں سے شر البریہ میں بھی یہ دیکھیں بدترین مخلوق اور خیر بہترین اور البریہ بہترین مخلوق کی بات آ گئی ٹھیک ہے ابھی فی الحال یہاں سے ہیلپ لیجیے گا جنہوں نے یاد کرنا ہے تو اس میں یہ بات کر دی گئی آیت نمبر 6 میں کہ جو ہے بے شک اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور مشرکین جو ہے وہ کس میں چلیں گے جہنم کی آگ میں چلیں گے اور پھر وہ وہاں پہ ہمیشہ رہیں گے وہی لوگ جو ہے کیسی مخلوق ہے بدترین مخلوق ہے اور بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہی لوگ کیسے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ کیسے ہیں وہ بہترین مخلوق میں شمار ہوتے ہیں
پھر آپ کے پاس لاسٹ جو آیا ہے، آیا نمبر 8، ان کی جزا ان کے رب کے ہاں ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے ابد تک، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی، یہ اس کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا، یہ اجر صرف اسی کو ملتا ہے جو اپنے رب سے ڈر گیا۔ اب اس کا انشاءاللہ دیکھ لیتے ہیں، اس کی شرح مختصر دیکھ لیتے ہیں۔ اس میں جی اس سورت کی پہلی آیت کے جو لفظ البینہ کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے، اور اس کا ایک دوسرا نام جو ہے لیا جاتا ہے وہ لم یکن، یہ بھی لیا جاتا ہے۔ تو سورت البینہ جو ہے وہ مدنی ہے، کچھ لوگوں کا اس میں اختلاف بھی ملتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن عموماً زیادہ تر جو ہمیں روایات میں ملتا ہے یہی آتا ہے کہ سورت البینہ مدنی ہے۔ اس میں 8 آیات ہیں جن کا ہم نے ابھی جو ہے آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں ایک رکوع ہے، 95 کلمات ہیں اور 413 حروف ہیں۔ قرآن مجید کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا کیوں ضروری تھا، نیز اخلاص کی اہمیت اور کفار و مشرکین اور مومنوں کے انجام کو بیان کرنا اس سورہ کا بیسیکلی ٹاپک ہے یا موضوع ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، ان اللہ امرنی ان اقرا علیک، یقیناً اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھ پر پڑھوں کیا، لم یکن الذین کفروا، یہ پڑھو، یہ سورت کے جو ہے میں نے شروع کے ورڈز پڑھے۔ قال، انہوں نے کہا وسمانی، قال نعم فبکا، حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا اللہ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مارے خوشی کے اس پر حضرت ابی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ جی ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ وہ ابھی یہ سن کر خوشی سے رونے لگے۔ تو جہاں تک یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ نازل کی گئی، تو اب پہلی جو آیات ہے، لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین، تو یہاں پر جب منفکین ہے بیسیکلی وہ کسی، یہ فکا یا فکو فکن سے بنتا ہے، کسی چیز کو دوسری کے ساتھ وہ خوب جڑی ہوئی تھی، مطلب کہ وہ کسی چیز کو دوسری سے جدا کر لینا جبکہ وہ خوب جڑی ہوئی ہو، جیسے ہماری ہڈیاں آپس میں ایک دوسرے سے جڑی ہوتی نا، ہڈی اپنی جوڑ سے الگ ہو جائے تو کیا کیفیت ہوتی ہے، تو کسی چیز کو دوسری سے جدا کرنے کے حوالے سے یہ اس کا معنی ہمیں ملتا ہے۔ اچھا، اور منفقینہ جو ہے کیوں استعمال کیا گیا؟ اپنے کفر سے باز آنے والے کے حوالے سے، الگ ہونے والے کے حوالے سے۔ اب پوری آیت کو دیکھتے ہیں، یعنی پیغمبر جو ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور قرآن کو بھیجنے کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اس لیے پیش آئی کہ اہل کتاب مطلب یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو راہ حق پر لایا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ ان کا راہ حق پر جو ہے نا آنا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا، کہ ایک پیغمبر آئے جو ایک مقدس آسمانی کتاب لائے جس میں عمدہ اور دلنشیں جیسے، مطلب کہ عمدہ بھی ہوں، دلنشیں چیزیں ہوں، باتیں ہوں، ایسے مضمون ہوں جس سے کہ انسان سرپرائز رہ جائے، جو اس کے دل کو چھو جائے، اور وہ انہیں پڑھ کر سنائے یہ ساری چیزیں۔ تو کسی حکیم کو بھی لے لیں اگر، یا کسی صوفی کو لے لیں، یا کسی عادل بادشاہ کو بھی لے لیں، تو یہ اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی کہ وہ ان لوگوں کو راہ راست پر لا سکے۔ اس لیے جو ہے اس صورت کے حوالے سے، اس صورت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنے کا مقصد کیا تھا، بعثت ان کی کس لیے ہوئی ہے۔ یہود و نصارہ اور عرب و عجم جس مشرکین جو ہے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے نا، اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس روشن دلیل مطلب قرآن لے کر آ جائیں، تب ہی وہ ان سے گمراہی اور جہالت دور ہونی تھی، اور انہیں ایمان کی دعوت دینا بھی مقصد تھا۔ ان کے کفر کا ہر صورت غلط اور حق کے خلاف انہیں سمجھانا بہت ضروری تھا کہ وہ صحیح کو فالو کریں اور غلط کو وہ چھوڑ دیں۔ تو اب یہ سورہ بیسیکلی ہمیں یہی جو ہے فرسٹ آیا، یہ ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین میں سے کافر لوگ اس وقت تک جو ہے اپنی گمراہی سے جدا ہونے والے نہیں تھے جب تک ان کے پاس واضح دلیل نہ آ جائے۔ اب اس میں اہل کتاب میں تو آ گئے یہود و نصارہ، اور مشرکین میں آ گئے بت پرست جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمانے میں فیس کرنے پڑ رہے تھے۔ اور البینہ جو ہے ان کے مقابلے میں کیا ہے، دونوں گروپس کا میں نے تذکرہ کر دیا۔ البینہ ان کے مقابلے میں کیا ہے، واضح دلیل۔ اور واضح دلیل کون لایا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، اور کس صورت میں لائے ہیں؟ قرآن کی فارم میں۔ یہ لوگ اپنی پرانی سوچ اور عقائد اور رسم و رواج میں اتنے جکڑے ہوئے تھے نا کہ جب تک اللہ کی طرف سے واضح ہدایت نہ آئی تو اس سے نکلنے والے نہیں تھے، یہ بتایا جا رہا ہے بیسیکلی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ باطل کے ساتھ انسان کی جو اٹیچمنٹ ہوتی ہے نا، کبھی کبھار صرف ایڈکشن کی وجہ سے عادتاً ہوتی ہے،
تو حق جب تک واضح نہ کیا جائے تو اس پرسن کو پتہ ہی نہیں چلتا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے ہدایت کو واضح کرتے ہیں کہ دس از دا گائیڈنس، اس کے بعد پھر مواخذہ کرتے ہیں کہ ہاں اب ہونی ہے تم سے پوچھ گچھ. تو آج اگر ہم انالیسس کریں نا اپنا، تو خاندان کی بہت ساری روایات کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم پہ کلچرل پریشر ہوتا ہے، ہمارے اوپر سوسائٹی کا دباؤ ہوتا ہے، معاشرتی دباؤ ہوتا ہے. یہ سارے پریشرز جو ہوتے ہیں نا بیسیکلی یہ ہمیں حق سے دور رکھتے ہیں. علم کی کمی نہیں ہوتی لوگوں کو، بس ان کو ایکسپٹ کرنے کا پرابلم ہوتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس آیت سے یہ روشنی سمیٹنی ہے جو کہ ایک واضح دلیل کی گواہی دے رہی ہے کہ ہر عقیدہ ہم نے کیسے دیکھنا ہے؟ دلیل کی روشنی. ہم نے بلائنڈ جو تقلید ہوتی ہے، اندھی تقلید، اس سے بچنا ہے. سچائی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو ہم نے اسے مشرکین کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح رد نہیں کرنا. اور اپنے جو بھی ہمارے نظریات ایوری ڈے پاسنگ، ہر روز ہم گزرتے ہیں، زندگی کے شب و روز گزرتے ہیں ہمارے، ہم کبھی کوئی کہیں سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے، کبھی کہیں سے آپ کو کوئی ملتا ہے، آپ کا ایک نظریہ ڈیولپ ہوتا ہے. اس میں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے آپ کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا ہے کیا یہ چیز قرآن و سنت کی روشنی میں ٹھیک ہے. تب ہی ہم گمراہ ہونے سے بچ پائیں گے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ جس نے قرآن اور سنت کو پکڑ لیا بس پھر وہ گمراہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارے سامنے یہ دوسری آیت ہے، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ. اور تیسری بھی ساتھ میں دیکھتے ہیں، فیہا کتب قیمہ. دونوں ساتھ ہی اکٹھی دیکھتے ہیں. اس میں دیکھیں کہ قرآن مجید کو صحف مطہرہ کہا گیا. کیسا؟ پاکیزہ صحیفہ. تو اس میں موجود جو احکامات ہیں وہ بھی بتایا گیا. پھر قیمہ کس کو بتایا گیا؟ کہ نہایت مضبوط یہ ہے، درست ہے. تو ان میں یہ جو اوور آل پوری بات کی جا رہی ہے قرآن کی بھی اور اس کی صورتوں کی بھی، ٹھیک ہے، ان میں کسی قسم کی ناپاک بات یا کمزور اور بے بنیاد قصے یا حکم موجود نہیں ہے. اگر کسی شخص کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پاک صحیفوں میں اور ان میں لکھے ہوئے مضبوط احکام کی پاکیزگی اور مضبوطی معلوم کرنے کا شوق ہو تو پھر اسے کہا جاتا ہے کہ کیا کرو، قرآن مجید کا بائبل کے ساتھ، جو ہے بائبل کا جو مجموعہ ہے نا، اس کے ساتھ اس کا کمپیریزن کر کے دیکھ لو. ٹھیک ہے، قرآن مجید کا بائبل کے مجموعے میں موجود جو پہلے صحیفے ہیں ان کے ساتھ کمپیریزن یا موازنہ کر کے وہ دیکھ لیں. کیونکہ اس میں صحیح باتیں ہیں ہی نہیں. اب جو ان کے ورژنز ہیں اس میں صحیح باتیں نہیں ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں عقل اور اخلاق سے گری ہوئی ہیں، بہت ساری تحریف ہو چکی ہے ان کے اندر. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ وہ ایسی فضول فضول باتیں کسی کتاب میں لکھے. کیا قرآن میں ایسی کوئی بات ہمیں دکھائی دیتی ہے جو بلا وجہ کی ہو اور جو کہ ہمارے دل ہمارے ایکسیپٹ نہ کرے؟ یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی ہمارے ایج پہ کوئی مسئلہ ہو، لیکن یہ ایک واضح کتاب. تو بتایا ہی جا رہا ہے دو آیات میں کہ اللہ کے جو رسول ہیں وہ کیسا صحیفہ لے کے آئے جو پاکیزہ ہے. ٹھیک ہے، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی واضح دلیل ہیں، جو چیز وہ لائی ہیں وہ بھی واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کر کے دکھائی ہے اور بتایا ہے کہ یہ ہر قسم کی ملاوٹ سے پاک ہے. اگر کسی کو ہدایت کا، سچائی کا سرچشمہ ڈھونڈنا ہے نا تو وہ ہے ہی قرآن. تو اصل ہدایت اللہ کی وحی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا عملی نمونہ ہے. اور قرآن مکمل طور پر پاک اور محفوظ ہے. دنیا میں بہت سی آوازیں آپ کو ملتی ہیں سننے کو، بہت سی کتابوں کے ساؤنڈ ملتے ہیں، بہت اور طرح کی موسیقی ملتی ہے، لیکن قرآن ہے وہ خالص اور صاف سچائی جسے ہمیں لینے کی ضرورت ہے. تو رہنمائی کے لیے، گائیڈنس کے لیے جو چیز اگر ہم نے اپنے لیے رکھنی ہے تو وہ سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ قرآن کو، اس کا ہم نے اولین ذریعہ بنانا ہے اپنی رہنمائی کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندگی میں لے کے آنا ہے، اور جتنی بھی دینی معلومات ہیں ان کو پرکھنا صرف اور صرف قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے. پھر اس کے بعد اس میں جو دعویٰ کیا گیا کہ اس میں سیدھی اور درست تعلیمات موجود ہیں، جتنی بھی تحریریں اس کے اندر ہیں، تو قرآن کے اندر جب بھی آپ دیکھیں گے آپ کو سیدھا راستہ ہی ملے گا. آپ کو لیسن ملے گا تو عدل پہ مبنی ملے گا. آپ کو اخلاق کے، مطلب با اخلاق ہونے کا ہی کہا جائے گا. سورہ لقمان دیکھ لیں، بہت ایک چھوٹی سی ایگزامپل جو دماغ میں ابھی آئی ہے، وہ سورہ لقمان ہے، فل آف ایڈوائس، اور وہ بھی پریکٹیکل ایڈوائس. اور اخلاق کے حوالے سے بھی با اخلاق ہونے کا ملتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے اخلاق میں بہترین تھے. اور اسی میں اگلی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. ہمیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہم اپنے اینڈ پہ باہر دنیا کے ہزار لوگوں کے لیے اچھے ہوں، کیا اپنے گھر والوں کے لیے ہم بہترین ہیں؟ اور پھر قانون ملتے ہیں، قوانین ایسے ملتے ہیں جو کسی کے اوپر بھی ضرب نہیں لگاتے. ہمیں دیکھنے میں لگتی ہیں جی یہ جو قصاص کا معاملہ ہے یہ مشکل ہے، یہ والا معاملہ مشکل ہے. یہ ہماری سوچ ہے. جب وہ معاملوں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعی میں ریگولر بیسس پہ ہوتے رہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا معاشرہ ایک عدل و انصاف پر مبنی معاشرہ نہ ہو، ایک آئیڈیل معاشرہ نہ ہو. تو ہمیں اپنی روحانی اصلاح کس کے ساتھ کرنی ہے؟
یہی درست تحریروں کے ساتھ جو قرآن میں موجود ہیں، یہی قرآن جو پاکیزہ صحیفہ ہے، تب ہی ہم ایک بیلنسڈ لائف گزار سکتے ہیں۔ تو قرآن کیا ہے؟ مکمل نظام زندگی، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہر ایک مسئلے کا حل موجود ہے۔ تو انسان کے لیے کیا کرنے کی بات ہے؟ ہم سب کے لیے کہ ہم غور و فکر کریں کہ ہم قرآن سے دور ہیں تو کیوں ہیں، اور ہم قرآن کو زندگی میں نافذ نہیں کر رہے تو ایسی کون سی چیز بھاری پڑ رہی ہے؟ فیصلوں میں قرآن سے رہنمائی ہم کیوں نہیں لیتے اپنی زندگی کے جو ہوتے ہیں؟ دین کو صرف ہم نے عبادت تک محدود کیوں کر دیا ہے؟ تو ہمیں قرآن کو اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہر دن، زیادہ نہیں۔ اگر ہم یہ ایم کر لینا ایک آیت سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں بھی بہت برکتیں ڈال دے گا۔ ایک دن کی ایک آیت تو پورے مہینے میں 30 آیتیں تو بن ہی جائیں گی انشاءاللہ، انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد آتے ہیں آیت نمبر 4 پہ، وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اس میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ اہل کتاب کا ایک بیسیکلی جرم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مشرکین کا نام نہیں لیا جا رہا، ٹھیک ہے؟ مشرکین کا نام نہیں لیا جا رہا، کیا ذکر کیا کہ اگر ایک ایجوکیٹڈ طبقہ، اگر پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے، تو جاہل مشرکین ضد اور اناد کا اندازہ خود لگا لیں۔ اب اہل کتاب کا جرم کیا بتایا جا رہا ہے؟ کہ ان کے اندر باہمی تفرقہ تھا، ٹھیک ہے؟ ان کا جرم تھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ باہمی تفرقہ تھا، اور اس جرم کا ارتکاب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے بھی کیا اور آپ کی آمد کے بعد بھی۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے وہ کتنے 72 فرقوں میں بٹ چکے تھے، 72 فرقوں۔ اس آیت میں وضاحت فرمائی گئی کہ ان کے الگ الگ 72 فرقے بننے کی وجہ یہ نہ تھی کہ انہیں اللہ کے حکم کا علم نہیں تھا، بلکہ البینہ، کیا ہے البینہ؟ کھلی دلیل اور واضح حکم موجود ہونے کے باوجود جو ضد اور اناد ہے نا، اس کی وجہ سے۔ اب یہ کیا کرتے تھے؟ کوئی بھی جو احبار ان کے ہوتے تھے یا رہبان ان کے ہوتے تھے، جو سمجھنے ایک عام الفاظ میں لیڈرز میں سے کسی ایک کے اقوال کو کیا کرتے تھے؟ حجت مان کر اس کے نام پر فرقہ بنا لیا انہوں نے، اور کسی نے کسی دوسرے کے نام پر۔ یہی حال مسلمانوں کا ہوا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تفرقت الیہود علی 71 فرقہ او 72 فرقہ والنصارى مثل ذلك وتتفرق امتی علی 73 فرقہ۔ اب جو وہ تفتاریقو والی بات کی گئی ہے نا، کہ وہ تفتاریق امتی علی 73 فرقہ، اس میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ یہود، اب یہ سارے اوور آل میں ایکسپلین کروں گی، یہود 71 یا 72، دو چیزیں آتی ہیں نریشنز میں، یا تو 71 یا 72 فرقوں میں بٹ گئے۔ نصرانیوں کا بھی یہی حال ہوا، اور اپنے بارے میں کیا فرمایا گیا کہ میری امت کتنے 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہی ہے آخری پارٹ اس کا، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 فرقہ۔ اب اس کا حل پہلے بھی یہی تھا اور اب بھی یہی ہے کہ تمام امت اللہ کے نازل کردہ احکام پر متفق ہو جائے، علماء کے جو اقوال سے کتاب و سنت سننے میں مدد لی جائے، مگر ساتھ میں یہ بھی بتا دیا گیا ان میں سے کسی کے قول کو شرع سمجھ کر فرقہ نہ بنایا جائے، بلکہ جہاں اس کی بات، ان لوگوں کی بات وحی الہی کے خلاف ہو، خواہ وہ آدمی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس پوائنٹ کو یکسر ترک کر دیا جائے۔ تو پھر بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ چیک کرنے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ یہی ہے کہ قرآن اور سنت، جب تک اس کو تھامے رہیں گے ہم گمراہ ہونے سے بچے رہیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تشریف آوری ہو گئی تو اس کے بعد اہل کتاب جو ایمان نہیں لا کر دے رہے تھے، اس کی وجہ قطعاً یہ نہیں تھی کہ انہیں آپ کے سچا ہونے میں کوئی شک تھا، بلکہ پہلی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح بشارت اور نشانیاں موجود ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو اپنے بیٹوں کی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کے پہچانتے تھے، اور یہ قرآن میں اکثر آیات میں یہ ذکر ہمیں ملتا ہے۔ مگر محض ان کے اندر جیلسی تھی اور اناد تھا، بغض تھا، حسد تھا، تو وہ جدا جدا ہو گئے۔ آپ کے حوالے سے جو ان کے خیالات ہیں اس حوالے میں وہ جدا جدا ہو گئے، کوئی ایمان لے آیا اور کوئی کفر پر ڈٹا رہا۔ اور ایک حسد تو ان کا یہ تھا کہ آپ بنی اسرائیل کے بجائے بنی اسماعیل سے کیوں ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ مذہبی سرداری چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے، ضرب یہاں پر پڑ رہی تھی ان کو۔ تو یہ چیز جو ہے ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اہل کتاب نے واضح دلیل آنے کے بعد ہی اختلاف کیا۔ اصل مسئلہ ان کا، اصل پرابلم ان کا علم یا نالج کی لیک نہیں تھی، نالج کا کم ہونا نہیں تھا، ضد تھا، تکبر تھا، حسد تھا، اور ذاتی مفادات تھے، اگر ہم اس کا خلاصہ کریں اس آیت کا۔ جب حق آیا تو بجائے اس کے کہ وہ یونائٹڈ ہوتے، متحد ہوتے، وہ تو دو گروہوں میں بٹ گئے۔ تو اختلاف کی جڑ عموماً یا اکثر، آپ بھی نوٹ کریں، میں اور آپ، ہم سب اپنے اینڈ پہ نوٹ کریں، اختلاف کی جڑ اکثر فساد ہوتا ہے کس کا؟ دل کا۔
علم موجود ہو تو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اختلاف بھی ہونا ایک ہیلدی کائنڈ کا اختلاف ہونا چاہیے، اور حق آنے کے بعد قبول نہ کرنا انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تو آج بھی بہت سے اختلافات ہیں، وہ اختلافات کس طرح کے ہیں؟ آنا پرستی کے، گروہ بندی کے، ذاتی پسند کی چیزیں جو ہیں اس حوالے سے۔ تو یہ وجہ نہیں ہے کہ علم نہیں ہے، علم ہے، اور لیکن اگر سپوز زندگی میں کبھی ایسے لوگوں کے ساتھ اختلاف جو اختلاف رکھتے ہیں، معاملہ پیش آ بھی جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بحث کرنی پڑ ہی جائے اگر سپوز تو بحث میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ آپ میں اور دوسرے بندے میں اتنا فرق تو ہونا چاہیے کہ آپ اعلیٰ ظرف بنیں، آپ نے قرآن کو پڑھا ہے، اسی کے حوالے سے بات کرنے لگے ہیں، اپنی رائے تو نہیں دے رہے نا۔ آیتوں میں اللہ نے کیا فرمایا، ہم اپنی رائے دیں گے تو 100 باتیں ایسی نکلیں گی جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہیں، جو مجھے اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لیکن اگر ہم آیتوں میں جواب ڈھونڈیں گے تو پھر ہمیں لازم ہے ہمارا اسلوب عاجزی والا ہونا چاہیے، حق کو ہمیں ترجیح دینی ہے، اختلاف میں دل صاف رکھتے ہوئے بات کرنی ہے، میں غلط ہو سکتی ہوں یہ سوچ ہم نے اپنانی ہے۔ جب تک یہ سوچ نہیں نہ ہوگی تب تک ہم اپنے معاملے کو آسان طریقے سے اگلے بندے سے ڈیل نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد اگلی جو ہے ہماری آیا نمبر جو ہے وہ 5 ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے وما امروا الا ليعبدوا اللہ۔ یہ آگے یہاں پر بھی القیمہ کے اوپر اینڈ ہو رہی ہے بات، تو القیمہ جو ہے کاما یقومو سے ہے، اس میں جو ہے وہ جو چیز آئی ہے وہ مبالغے کے طور پہ آئی ہے، اور وہ بھی کون سی آئی ہے؟ نہایت مضبوط اور سیدھی کے حوالے سے آئی ہے، اس آیہ کی جو اینڈنگ ہو رہی ہے جس میں کوئی کجی نہیں ہے، مطلب اوور آل اب آپ دیکھتے ہیں، یعنی یہ مضبوط ملت کا دین ہے، اس میں پہلے آیا ہے حنفاء، تو یہ حنفاء جو ہے حنیف کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کیا؟ ایک طرف مائل ہونا، ٹھیک ہے، اور اس کا اکثر استعمال کیا آتا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی صفت یوز ہوتی ہے، تمام راستوں سے ہٹ کر کیا کرنا ہے؟ تمام راستوں سے ہٹ کر سیدھے راستے کی طرف آنا کے معنی دیتا ہے یہ حنیف جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، حنفا یحنفو حنفن، تو یہ جو ہے حنفا اس کے یہ معنی نکلتے ہیں، حنفا آگے، ٹھیک ہے، یکسو ہونا، فوکسڈ ہونا۔ اسی ہا کو اگر ہم جیم میں بدل دیں نا تو جناحا بنا دیں، تو جیم کے ساتھ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھے راستے سے ہٹ کے ادھر ادھر ہو جانا، اتنا فرق ہے ایک نقطہ لگنے سے، ایک لیٹر کو دوسرے سے بدلنے سے۔ اس آیت میں بیسیکلی دین کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلی امتیں ہوں یا یہ امت، سب میں ایک ہی حکم ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کریں، ٹھیک، اور جو ہر قسم کے شرک اور ریا سے پاک اور خالص اللہ کے لیے ہو، اور باطل پر چلنے والے تمام گروہوں سے ہٹ کر ایک اللہ کی طرف کیا ہو جائیں؟ یکسو ہو جائیں، فوکسڈ ہو جائیں، جیسے اب ابراہیم علیہ السلام تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اگزامپل یہاں پہ دی گئی اس آیت میں، اور کیا کرے؟ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کریں نماز، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، اور ادا کریں زکوٰۃ، یہی مضبوط ملت کا دین ہے۔ یہی نہیں کہ اپنی نمازیں ادا کرنی ہیں، وہ تو ہماری ڈیلی بیسس کی ہیں، رمضان میں ہم نے روزے رکھنے ہیں، حج کا موسم آتا ہے تو ہم حج کرتے ہیں حج کے دنوں میں، لیکن جو ہے زکوٰۃ یہ فرضی جو ہے صدقہ جسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو یہ بھی، یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر، ٹھیک ہے، ساری کی ساری چیزیں مل کر ہمارا کیا بناتی ہیں؟ ہمارا مضبوط ملت کا دین ہونا ہمیں بتاتی ہے۔ جب اس امت میں بھی پہلا حکم جو ملا ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ اور وہی جو حکم ہے پہلی امتوں کو بھی ملا تھا، وہ کیا ملا ہے؟ کہ اس امت کا دین قیم ایک ہی ہے، دین القیمہ ایک ہی ہے، تو انہیں ماننے سے انکار پھر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ یہی بتایا گیا ہے نا اس میں کہ سب چیزوں کو چھوڑ کے خالص رہ کے اللہ کی عبادت کرنی ہے، یکسو ہو کر، ٹھیک ہے، ساتھ میں نماز قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور درست دین ہے اس کو فالو کرنا ہے، یہ اتنی سی تو بات ہے۔ تو پھر اس میں کیا چیزیں ہیں جو رکاوٹ بن رہی ہیں؟ یہی حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عبادت کا، دین کو اب خالص کرنے کا، نماز ادا کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، ٹھیک ہے۔ تو کیا 4 اصول ملتے ہیں بیسیکلی، اگر خلاصہ نکالیں اس آیت کا 4 اصول ملتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت، وحدہ لا شریک، بس وہی ہو، خالص نیت ہو، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنی ہے، نمازیں قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ بہت دین جو ہے ہمارا کیسا ہے؟ سادہ اور جامع ہے، دین کمپلیکیٹڈ نہیں ہے، سمپل ہے، اصل بنیاد جو ہے وہ عبادت اور اخلاص کے اوپر رکھی گئی۔ اسلام پھر یہ کہ یہی والی بات نہیں کہ جسٹ ایک آپ نے ایک امیجنیشن اور فیسینیشن کریٹ کر لی، یہ نظریہ نہیں، یہ عمل کے لیے آیا ہے۔ ہم نے دین کو رسموں سے نکال کر، اختلافات سے، بحثوں سے نکال کر، اس کی روح میں جا کر ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ تبھی ممکن ہے جب اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں،
نیت کو خالص رکھیں. زکوٰۃ اور صدقے کو ہمارا معمول ہونا چاہیے. ضروری نہیں زکوٰۃ یکمشت ایک ہی بار دے دی جائے. اگر زکوٰۃ آپ 12 پارٹس میں سپلٹ کر لیں، ہر مہینے لکھتے رہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ سے کسی کے گھر کا خرچ چلتا ہو. تو ہر مہینے آپ نے اتنی اماؤنٹ دے دی، پورا سال کر کے نکال لی، 6 مہینوں میں نکال لی، 3 مہینوں میں نکال لی، یا اکٹھی یکمشت آپ کو کسی کو ذریعہ معاش کر کے دے سکتے ہیں تو اس طرح سے کر لیں. تو زکوٰۃ اور صدقہ جو ہے ہمارے معمولات میں ہونا چاہیے، کیونکہ زکوٰۃ ہمارے مال کو پاک کرتی ہے، صدقہ بلاؤں کو ہٹاتا ہے. تو دین کو اگر ہم آسان سمجھ کے اپنائیں گے نا، تب ہی دین پہ امپلیمنٹ کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. اس کے بعد آگے ہماری جو آیتیں ہیں، آیا نمبر 6 اور 7 ہے ہمارے سامنے، جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے. آیا نمبر 6 اور 7 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے جنہوں نے کفر کیا ہے اہل کتاب میں سے اور مشرکین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں وہ تمام مخلوقات میں سے بدترین لوگ ہیں. اور آیا نمبر 7 اگر دیکھیں کمپیریزن کے طور پہ آ رہی ہے ہمارے سامنے، تو اس میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں تو وہ کیسی مخلوق ہے؟ وہ بہترین مخلوق ہے. ٹھیک ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. اب دیکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کی تعلیمات اور اس کے مفہوم سے پوری طرح آگاہ کر دیا ہے. سابقہ انبیاء کی جو تعلیم ہے وہ بھی واضح ہو چکی ہے. اب دو ہی راستے ہیں، دو طرح کے لوگ ہیں. جو لوگ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے اعضاء کے ساتھ اس کے مطابق عمل بھی کیے، تو وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل لوگ ہیں. اور جن لوگوں نے کفر کیا، خواہ وہ یہود و نصارہ ہوں یا عرب و عجم کے مشرک ہوں، وہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے اور اسی میں پڑے رہیں گے. نہ وہاں سے نکلیں گے اور نہ ہی وہ رہا ہوں گے. یہ لوگ تمام مخلوق سے بدتر اور کمتر ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے بہتر مخلوق کون ہے؟ صحابہ نے کہا، ہاں اے اللہ کے رسول، ضرور بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، وہ شخص ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہے کہ کب جہاد کی آواز بلند ہو اور کب میں کود کر اس کی پیٹھ پر سوار ہو جاؤں اور گرجتا ہوا دشمن کی فوجوں میں جا گھسوں اور داد شجاعت دوں. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایک اور بہترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا، ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں ہے، نہ نماز کو چھوڑتا ہے اور نہ زکوٰۃ سے جی چراتا ہے. پھر آپ نے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین مخلوق کی خبر دوں؟ صحابہ نے کہا، ہاں. آپ نے فرمایا، الذی یسأل باللہ ولا یعطی بہ. بہت بڑی بات ہے کہ جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور وہ نہ دے. پیچھے ہم جو آیات پڑھ کے آئے ہیں اس میں نماز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ہے. اور عموماً قرآن میں یہ ذکر ملتا ہے آیات میں کہ پہلے آتا ہے نماز کا تذکرہ اور زکوٰۃ کا بھی ساتھ میں آتا ہے، ساتھ ساتھ آتا ہے مطلب. تو کتنی بڑی بات ہے، جس شخص سے اللہ کے نام کے ساتھ سوال کیا جائے اور وہ نہ دے، یہ بدترین مخلوق کے حوالے سے بتایا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسا ہونے سے بچائے. کیا جو ہے ہماری لرننگ ہے اس میں سے کہ حق جاننے کے باوجود ہم انکار نہ کریں. ضد میں دین کو نہیں رد کرنا چاہیے. اور سب سے خطرناک کفر وہ ہے جو جان بوجھ کر ہو اور ضد انسان کو گراتی ہے ایسے ماحول. تو اصل خطرہ جو ہم نے اس سورہ میں جانا ہے وہ لا علمی نہیں ہے، بلکہ جانتے بوجھتے انکار کرنا ہے. تو حق جب بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم نے فوراً قبول کرنا ہے. ہم نے نہ تو کفر کرنا ہے، نہ ہی ہم نے مشرکین میں سے شامل ہونا ہے جو کہاں کیسے ہیں، بدترین مخلوق ہیں. تو ہم نے حق سامنے آتے ہی فوراً حق کو قبول کرنا ہے کہ یہ آیت مجھے کیا لیسن دے رہی. انا کو دین پر غالب نہ آنے دے کہ میری ایگو جو ہے وہ غالب آ گئی ہے. اور نہ ہی سچائی سے بھاگنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اپنی اصلاح میں کبھی بھی دیر نہیں کرنی چاہیے. پھر جو ہے اچھی مخلوقات کی بات آئی تو بہترین انسان وہ ہے جس میں ایمان ہو. یہاں یہی بات ہے، بہترین انسان وہ ہے جس میں ایمان ہو، نیک عمل ہو اس کے پاس. یہی معیار اللہ کے نزدیک عزت کا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں ہم معزز بن جائیں اللہ کی بارگاہ میں، تو یہی ایک معیار ہے عزت کا. یہی ایک معیار ہے کہ کیا کریں، ہمارا ایمان کامل ہو اور ہم نیک عمل کریں. تو اصل عزت ایمان اور عمل سے ہے. نسل، دولت یا حیثیت یا سٹیٹس کچھ نہیں ہے اللہ کے سامنے. وہ تو اللہ کا دیا ہوا. کس نسل میں ہمیں اٹھایا ہے، بٹھایا ہے، ہمیں دولت سے نوازا ہے یا ہمیں جس سٹیٹس پہ بھی رکھا ہے، یہ رب کا کمال ہے. ہمارا کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے ساتھ یہ زندگی میں اگر ہم نوٹ کریں تو یہ جو دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ تو بدلتے رہتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک سٹینڈرڈ نہیں بدلتا. اللہ کے نزدیک معیار ایک ہی رہتا ہے، کردار اپنا پاک صاف رکھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی دلیل ہے، صادق اور امین تھے. ایمان کون سا کرو؟ ایمان جو رب تعالیٰ نے جس ایمان پر ایمان رکھنے کا کہا ہے، دین اسلام کو اپنا جو ہے وہ سٹرونگ رکھو. دین اسلام پر عمل کرو. دین اسلام کو سب سے پہلے تو دین ہے نا ہمارا، پھر اس کے بعد ہمارا ہر وقت ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے. اس کا کیا کریں؟ اس کا ہم بار بار اللہ کی طرف پلٹیں اور ساتھ میں کہ عمل
ہم اپنا ضرور بیچ میں رکھیں کہ ہم نے عمل کرنا ہے. تو ایمان کو مضبوط کرنا ہے، نیک اعمال کو بڑھانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند بننا ہے، اور اخلاق اور کردار سے کبھی نہیں گرنا ہم نے انشاءاللہ. اس کے بعد ہماری اگلی آیا ہے، آیا نمبر جو ہے وہ 8 ہے آپ کے سامنے. تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اجر کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو بہترین مخلوق ہونے کا اعزاز بھی انہوں نے پا لیا. قیامت کے دن ان کو ان کے اعمال کا بدلہ جو ہے لازوال جنت کی فارم میں ملے گا، جن میں جگہ جگہ پر صاف پانی کی کیا ہوں گی، نہریں بہہ رہی ہوں گی. ان میں وہ ہمیشہ کی زندگی کے ساتھ رہیں گے، وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے. نہ وہ نعمتیں ان سے جدا ہوں گی اور نہ ان میں کمی واقع ہوگی، نہ ہی کوئی کسی قسم کا کھٹکا اور خوف ہوگا، نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا. پھر ان سب سے بڑھ کر نعمت اور رحمت یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اور اللہ تعالیٰ سے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی. صرف اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہو جائے گا، کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائے گا. اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو مخاطب کر کے فرمائے گا، اے جنت والو. جنتی کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں اور اطاعت حکم کے لیے تیار ہیں، اور ہر بلائی جو ہے ہر بلائی آپ ہی کے ہاتھ میں. اللہ کہے گا کیا تم راضی اور خوش ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے جبکہ آپ نے ہمیں وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جو اپنی کسی مخلوق کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر اور افضل چیز نہ دوں؟ جنتی کہیں گے اے ہمارے پروردگار اس سے بڑھ کر افضل اور بہتر کیا چیز ہوگی؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر راضی ہو گیا اور اب کبھی تم سے ناراض نہیں ہوگا. سبحان. تو جنتیوں کو جنت اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور ان کے ایمان اور نیک اعمال کے سبب حاصل ہو. یہ جنتیوں کو جنت ایسے ہی نہیں مل گئی. انہوں نے کیسے کمائی ہے؟ اللہ کی رضا کیسے کمائی ہے؟ ان کا ایمان اور ان کے نیک اعمال. اور اللہ کی رضا مندی جو ہے وہ سب سے بڑی چیز ہے. اور اللہ کی رضامندی کیا ہے؟ اس میں ہمیں اس کا تذکرہ ملتا ہے رضوان من اللہ اکبر. سب سے بڑی اگر کوئی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی ہے. اور اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ یہ جزا اور رضامندی ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر ہی کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہے. اور کسی وقت بشری تقاضے کے تحت اگر ان سے نافرمانی ہو گئی تو انہوں نے کیا کیا ہے؟ فوراً توبہ قبول کر لی ہے، آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی ہے، یہاں تک کہ اس اطاعت و فرما برداری پر ان کی موت ہوئی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنے والا نافرمانی پر اصرار ہمیشگی نہیں کر سکتا. جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ تعالیٰ کے خوف سے کیا ہوتا ہے؟ خالی ہوتا ہے. تو اب ان کا بدلہ جو ہے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں ان لوگوں کا. اور وہ بھی کیسے باغات؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہوں گے تو آخری کامیابی جنت ہے اور پھر ہمیشہ کی زندگی ہے اور اللہ کی رضا. تین ہی ایلیمنٹس، جنت، ہمیشہ کی زندگی، اللہ کی رضا. سب سے بڑی نعمتیں اگر ہیں تو یہی ہیں. اصل کامیابی ہے ہی آخرت کی کامیابی، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے. اور دنیا کی ہر خوشی عارضی ہے، آنی ہے، ختم ہو جانی ہے، جبکہ جنت ہمیشہ کے لیے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس آیت سے ہمیں یہ لینا ہے کہ ہم نے آخرت کو ترجیح دینی ہے. ہر عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کریں. جو اللہ کی لائک ایک جو عمل ہے نا، عمل صالح کی تعریف ہی یہ ہے. اس کی ڈیفینیشن اگر آپ جاننا چاہیں تو وہ ہے ہی یہ کہ وہ عمل جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور سنت کے مطابق کیا جائے. تو لمبی سوچ ہونی چاہیے ہماری. یہ ایٹرنیٹی آ رہی نا، جنات عدن، جنات عدن ایٹرنیٹی گارڈن. تو ہماری لمبی سوچ ہونی چاہیے، ایٹرنل مائنڈ سیٹ ہمارا ہونا چاہیے کہ جنت کو پانا ہمارا مقصد زندگی ہے. تو یہ سورہ اوورال ہمیں سکھاتی ہے البینہ کہ ہدایت واضح ہے، اصل مسئلے دلوں کے ہیں. دین بھی سادہ اور بنیادی بیسک ہے. بہترین انسان کس کو قرار دے دیا گیا آخر میں جب ہم پہنچے ہیں؟ جو ایمان اور عمل والا ہو. اور اصل کامیابی جنت اور اللہ کی رضا میں ہے. عموماً یہ سوال آیا کرتا ہے کہ جو ہم سے ہمارے پیارے جدا ہو جاتے ہیں ہمیں تو نہیں پتا کہ ان کا کیا حال ہوا، تو کوئی سورس نہیں ہوتا کہ ان کا جو ہے ان کی موت کیسی ہوئی ہوگی، وہ کیسے ہیں، نیک اور صالح وغیرہ، ایسے سوالات اکثر آتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات اس میں بس ایڈ کر دوں کہ ہم اپنی جو زندگی گزار رہے ہیں اور اس میں جو عمل جس وقت ہم کر رہے ہیں، خاص طور پر اپنی تنہائیوں میں، جو انسان اپنی تنہائیوں کو پا کر لینا وہ سمجھ لیں وہ جیت گیا. یہ تو اخلاق کی ساری باتیں ہم نے کی ہیں، واضح دلیل کی ہیں سب کچھ، اور دین پہ قائم رہنے کی بھی کی ہیں. لیکن کیا ہماری تنہائیاں ہر قسم کی غلاظت اور نجاستوں سے پاک ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہمیں پاک کر لینی چاہیے. کیونکہ انسان کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کا جو جو عمل کثرت سے وہ کرتا ہے نا، اسی معاملے پہ اس کا اینڈ ہوتا ہے.
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہم مانگے کہ ہم نے اپنی پرائیویسی کو پاک کرنا ہے، اپنی تنہائی کو، اپنی آئسولیشن کو پاک کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم اپنی آئسولیشن میں اللہ سے جا کر ملتے ہیں تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم ایسے کام میں مصروف نہ ہوں کہ ہمیں اس کام کو کرتے ہوئے مرنا پسند نہ ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تنہائیوں، ہماری جلوتوں اور خلوتوں دونوں کو پاکیزگی عطا فرمائے، اور ہماری جو خلوت ہے وہ زیادہ پاکیزہ ہونی چاہیے ہماری جلوت سے، ہماری تنہائی زیادہ پاکیزہ ہونی چاہیے ہمارے لوگوں کے اندر ایک کراؤڈ میں رہتے ہوئے زندگی گزارنے سے، کیونکہ اگر ہماری تنہائی پاکیزہ ہے، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا انجام اچھا نہ ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرا اور آپ کا، ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر کرے، آمین۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کلمے کے اوپر موت عطا فرمائے، ہمیں اللہ کے مقرب فرشتے لینے آئیں انشاءاللہ العزیز۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔